اب 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ کے طور پر ان کا مختلف ارادہ ہے صوابی میں پاور شو، اور آج لاہور کے لیے بھی اپلائی کیا ہے کہ ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو پولیٹیکل سپیس تو ان کا حق ہے، اگر وہ کرنا چاہیں لاہور میں جلسہ یا کہیں اور، آپ اجازت دیں گے؟ پولیٹیکل سپیس ان کا حق ہے، لیکن پریپریشن فار وائلنس ان کا حق نہیں ہے. اگر وہ جلسہ یا کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اس تیاری کے لیے کہ وہ بعد میں وائلنس کریں گے، بعد میں کوئی مارچ کریں گے، بعد میں کسی جگہ پہ جا کے حملہ کریں گے، تو یہ ان کا حق نہیں ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی جو جلسے کیے ان میں دراصل انہوں نے تیاری کی اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے. ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ وائلنس ہے، اس سے پہلے بھی. اور وہ یہ کہتے تھکتے نہیں رہے 26 نومبر سے پہلے کہ جی ہم نے، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ جی ہم نے سروں سے کفر باندھ لی ہے، ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں. ہم نے گھر والوں کو یہ بھی کہہ دیا، آپ جب کہیں گے ٹکا پھول کراس کر کے دکھاؤ تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا یار. اگر ہم واپس آئے تو ہمارے، اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ہم کیا یہ کہیں کہ جی بسم اللہ آئیں، ہم آپ کے لیے ہار لے کے کھڑے ہیں. ان کو پھر یہ کہیں گے نا کہ ہم آپ کو اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اٹک بھی کراس کریں اور پولیس کے اوپر فائرنگ کریں، پولیس کے اوپر پتھراؤ کریں، اور یعنی زور زبردستی سے جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہیں کہ جی ہمیں ایسا ایونٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت دے، تو پھر کون اجازت دے؟ اچھا رحمان صاحب، کیا یہ بات ہم سب پہ واجب ہے پورے پاکستان میں کہ جو حکومتی موقف ہے اسی کو ہی سچ جانا جائے؟ ہمیں آنکھیں بند کر کے حکومت کی اسٹیٹمنٹ کو ماننا چاہیے کہ وہی جو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے انفیکٹ جو انسیڈنٹ ہے ویسے ہی اکر ہوا ہے؟ نہیں، اس کو کہ وہ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. اس کو نہیں، اچھا چلیں، ان چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جو ان کا یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کو نہیں دیا، کوئی کہہ دے کہ جی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، علی امین گنڈاپور نے تو کبھی نہ کفن کی نہ جنازے نہیں بالکل کہی انہوں نے بات، بالکل کی. جو لوگ وہاں سے، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 20-22، ٹھیک ہے، اور کم سے کم 10-12. ٹھیک ہے، کیا وہ لوگ مسلح نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ لوگ، آپ مجھے بتائیں کس پوائنٹ کے اوپر جہاں جہاں بھی پولیس نے ان کو روکا انہوں نے جو ہے وہ آگے سے فائرنگ نہیں کی، انہوں نے آگے سے ٹیئر گیسنگ نہیں کی. یہ چنگی نمبر 26 کے اوپر جتنی فائرنگ ہوئی ہے تو یہ سبھی کے سامنے ہے نا. اور پھر وہ ریڈ زون میں آ کے داخل ہونے کے لیے ڈی چوک آنا چاہتے تھے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں تو بالکل اس کو انالائز کیا جائے. آپ کہیں کہ جناب آپ ایسے ہی 15-20 ہزار لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو کوئی بھی آیا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، نہ کوئی ادھر سے چلا نہ کوئی ادھر پہنچا، کوئی آیا ہی نہیں ہے کوئی. اگر وہ چاہیں وہ آپ کیا گارنٹی مانگتے ہیں؟ کیا ہاتھ پیر باندھ کے آئے ہیں؟ کیا کریں وہ کہ بھائی ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے وہ؟ اگر جلسہ کرنا چاہیں وہ نہیں، سنجانی میں، لاہور میں، نہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جلسہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، وہ پہلے سے انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ جگہ کا تعین کرے. ٹھیک ہے، اور اپنی، اب دیکھیں نا، آپ کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام آباد میں جو ہے وہ جو 9/8 کی گراؤنڈ ہے ہم نے وہاں پہ جلسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انتظامیہ پھر اس بات کو انشور تو کرے گی نا کہ آپ جلسہ کرنے کے بعد پھر ڈی چوک کی طرف نہیں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے، ریڈ زون کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب 25 کی رات کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سنجانی چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں، آپ اسلام آباد یا ڈی چوک کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ اس وقت ہمارے غیر ملکی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہم بیٹھیں وہاں پہ، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے کہا نو، ہم نے تو جانا ہی ادھر. تو پھر اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہر کوئی اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. عمران خان صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں ان ٹویٹ میں وہ وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف تک کیا کہتے ہیں
تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی حکومت کی بات جو ہے وہ غلط ہے، ہاں اگر کسی جگہ پہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہا جانا چاہیے، لیکن ان کو بھی تو کہا جانا چاہیے، جو کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ میں وہ کل میں پوچھ رہا، میں فیصل چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں بھائی میں کچھ غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھے 14 سال قید دو میں بولوں بھی نہ، میری بیوی کو 7 سال قید دو میں بولوں بھی نہ، جوڈیشل کمیشن کا ہوں وہ بنائے نہ، تو میں کیوں نہ بولوں، مجھے بولنا بھی کیوں منع ہے؟ نہیں تو وہ جوڈیشل کمیشن کو بنانے کی جسٹیفیکیشن کے اوپر بولے نا، ٹھیک ہے، وہ جو بولتے ہیں، یعنی اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ اسلام آباد پہ حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں وہ، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر بہت سی تبدیلیوں میں نا شاید یہ اصل چہرہ تھا جو آپ سافٹ وے میں سامنے آیا۔ آپ نے خان صاحب کی جیل میں قید کے کاٹنے کو بھی آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا، آپ نے کہا یار اس بندے نے قید کاٹ رہا ہے، صحیح طریقے سے کاٹ رہا ہے۔ نہیں وہ بڑی سیدھی بات ہے، مجھے یہ اگر میں یہ کہوں گا تو آپ لوگ میری وہ اسٹیٹمنٹس نکال کے ویڈیوز لے آئیں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ جیل نہیں کاٹ سکے گا، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ تو 10 دن نہیں کاٹے گا، جیل نہیں کاٹ سکے گا، بالکل، بٹ ہی ڈڈ۔ تو پھر جو بات ہو گئی ہے تو اس کو پھر ماننا تو چاہیے۔ اب ہے آپ کے مخالف جس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں، جس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو پھر میں کیا یہ کہہ دوں کہ وہ جیل میں ہے ہی نہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیں آپ کے مخالف، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے، ان کے ٹویٹ سے کہیں نا ڈیل والا عنصر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی این آر او مانگ رہے یا ڈیل مانگ رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں لگ رہا۔ اگر ایسا ہے نہیں، وہ مانگ تو رہے ہیں لیکن وہ مانگ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے ملے گی بھلے وہیں سے ملے، لیکن یہ ملنے ہمارے تھرو ہے۔ وہ تو وایا سیٹلائٹ تو آپ ہی ہے، وہ میری اس بات کو سمجھ لیں، سگنل وایا سیٹلائٹ ہی آئے گا سر، سیٹلائٹ اوپر ہے سر اس میں۔ اچھا یہ بتائیں، ہم آپ عمران خان صاحب کو، کیونکہ آپ نے تو بہت سے لوگوں کو اندر اور باہر آتے ہوئے دیکھا، آپ مستقبل قریب میں رہا ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ان کو 14 سال قید ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ قید سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر قید پوری کر کے پھر آئیں گے جب بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا ذرا مجھے دھڑے بندیوں کا بتائیے گا، سپریم کورٹ میں سرٹن دھڑے بندیاں جو چل رہی ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ ویسے یہ بات ہے کہ شاید میں نے ترامیم کو، باقی ترامیم کو اتنے غور سے نہیں پڑھا، شاید اس ترمیم کو بہت غور سے پڑھا ہے۔ سر مان گیا ان ذہنوں کو جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بنائی ہے، روز ایک نہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو اتنا مستقبل کی شناسائی تھی کہ مستقبل میں یہ چیلنج ہو سکتے ہیں۔ ان تمام کو دیکھتے ہوئے میں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں یا سپریم کورٹ میں بھی آنے والے 8 ججز کی بات کروں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کی بات کروں، یہ سب چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے ہو رہی ہیں۔ کیا ویژن تھا سر، یہ مجھے بتائیں۔ چیلنج تو سارے وہی سچویشن کے حساب سے ترمیم سے نکل رہی ہے۔ 26ویں ہماری تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے ہماری تو تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ٹھیک ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آپ یہ 2005-6 کی بات ہوگی،